میں نے اسے بہت روکا کہ اس جہنم میں واپس مت جاؤ، وہ نہ رکی۔ دوسری مرتبہ طلاق کی ذلت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں نے بہت تانے سن لیے، میرا انصاف میرا رب کرے گا۔ وہ روتی دھوتی اس موت کے کنویں میں واپس چلی گئی۔ اس کا یہی کہنا تھا، ساتھ میرے وہ رہا چند روز، محبت کرنے کے لیے، باعزت لے گیا تھا، گھر سے بے عزت کرنے کے لیے۔ خانم کون تھی؟ حسن کا پیکر، سگڑاپے کی مثال، جس کے ہاتھ کی لذت انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیتی، جسے پھولوں اور بچوں سے عشق تھا، بہن بھائی کے بچوں پر جان لٹاتی، ماں کی دلاری، بھائیوں کی پیاری، اپنے پرائے سبھی کی گرویتا۔ مگر بنانے والے نے ہر گن دے کر نصیب میں اپنے گھر کا سکھ نہ لکھا۔ ہر ایک کی خدمت گزار اس دنیا سے صرف دکھ اور اپنے پرائے کے تانے لے کر گئی۔ شادی کے دوسرے مہینے خانم کو یہ باور ہو گیا کہ اس کا شوہر اسے وہ سکھ نہیں دے سکتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے طلاق مانگ لی۔ بھائیوں نے اس ٹائم تو اس کا بھرپور ساتھ دیا اور خاندان کی مخالفت مول لے کر خانم گھر واپس آ گئی۔ مگر یہاں اس کا جینا دو بھر ہو گیا۔ طلاقن کی باز گشت نے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیا اور اس کا بی پی ہائی رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بھی ڈھلنے لگی۔ ایسے میں بھابھی کے بھائی کا رشتہ خانم کے لیے منظور کر لیا گیا، جس کی بیوی ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خانم اس بے جوڑ شادی پر تیار نہ تھی، مگر اس بار بھائی نے کوئی ساتھ نہ دیا۔ خانم کے احتجاج کو خاطر میں نہ لایا گیا اور اسے بھابھی کے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، جو کہ اس کا ماموزاد بھی تھا، اور بہت سے وعدے کر کے اسے نکاح کے لیے تیار کیا، مگر پس پردہ کہانی کچھ اور ہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے باور کرا دیا گیا تھا کہ وہ بچے کی خواہش نہ پالے، کیونکہ اس کے شوہر کو اپنے بیٹے کا شریک پیدا نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے اس نے طلاقن سے شادی کی تاکہ وہ اس وٹے سٹے کی شادی کو چپ چاپ نبھائے اور اس ظالم کے بچے کی آیا بن کر رہے۔ یوں خانم کی درد بھری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وہ بیچاری سہاگن نہ بنی، صرف بچے کی آیا اور سسرال کی مفت کی غلام بن گئی۔ لاکھوں کا جہیز لانے والی کی زندگی ایک کمرے میں گزرنے لگی۔ 21ویں صدی میں جسے پانی کی موٹر بھی نصیب نہ تھی، آسائشات تو دور کی بات، وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھی۔ غسل خانہ بھی میسر نہ تھا، اسے لوگوں کے گھر جانا پڑتا، اور رات کو حاجت نہ ہو وہ شام میں ہی پانی پینا بند کر دیتی۔ کوئی کربلا سی کربلا تھی، مگر ایک فطری خواہش کی کہ مجھے ماں بننے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ مگر اس کی خوب دھنائی کی گئی، جیسے اس نے کوئی گناہ کی بات کی ہو۔ اس کا جیٹ اسے جتاتا، ہم نے طلاقن کو اپنے گھر لا کر احسان کیا ہے۔ ایسے میں جب بدن کی چوٹیں اس کے بس سے باہر ہو جاتی تو وہ بیچاری اپنے بھائی کے گھر واپس لوٹ آتی۔ مگر یہاں بھابھی کو یہ فکر کھائے جاتی کہ اس کا بھائی اکیلا ہے، اسے کھانا دینے والا وہاں کوئی نہیں۔ وہ واپس اسی جہنم میں جلنے چلی جاتی۔ صرف مجھے پتا تھا وہ عظیم عورت اپنے بھائیوں کی لاج اپنے آپ کو جلا کر رکھ رہی تھی، اپنا سامان بیچ کر شوہر اور اس کے بچے کو پال رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بینک بیلنس ختم ہونے لگا۔ خانم کا وجود سارے خاندان کو کھٹکنے لگا۔ اس دفعہ خانم گمسم تھی، میرے اصرار پر رو پڑی، آسمان کی طرف جھولی اٹھا کر بولی، میرا انصاف میرا رب کرے گا۔ آخر اس نے میرے نصیب میں کچھ تو لکھا ہوگا۔ مجھے پھول پسند تھے، میری شادی گٹر میں ہو گئی، میں پھولوں کی خوشبو سے محروم ہو گئی۔ مجھے بچے پسند تھے، مگر ان ظالموں نے میری جھولی میں ایک بچہ بھی نہ ہونے دیا۔ میں اپنے تصوروں میں اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، ان کے بچے کا گند صاف کر کے ایک ماں کی طرح پالا، مگر اس نے کبھی حال بھی نہ پوچھا۔ آج میں تنہا ہوں، بھائی کے گھر میں سکھ کا سانس لے رہی ہوں۔ بھابھی کہتی کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں بھائی کی محبت ہر پل یہ پوچھتی ہے کہ کب واپس جاؤ گی۔ اور اب جب سے میرے پاس پیسے ختم ہوئے ہیں، گھر کھنڈر بن گیا ہے، جہاں جانور بھی چند دن نہ گزار سکے۔ میں تڑپ کر رہ گئی اور کہا، میں تمہیں آزاد کرواتی ہوں، تمہاری ہر شے واپس دلواتی ہوں۔ مگر اس صبر کی مثال نے بھائیوں کی لاج کے لیے خاموشی کی بکل تان لی اور مجھے بھی لب سینے پر مجبور کر دیا کہ اب اس عمر میں دنیا کا تماشا نہیں بن سکتی۔ شوہر کو صرف روٹی چاہیے تھی، وہ خود ہی اپنی ڈاکٹر بنی رہی۔ شام کو ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے تو طبیعت اس کی خراب ہو گئی۔ شوہر کو کھانا دینے کے بعد کہا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر اس نے چپ چاپ سونے کی ہدایت کی کہ صبح دیکھیں گے۔
چند کوس دور جیٹ کے محل میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، مگر وقت کے فرعون کسی مدد کے لیے تیار نہ تھے۔ شوہر خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ چکراتے سر کے ساتھ خانم اٹھی، مگر پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور گر گئی۔ گرنے سے سر پر چوٹ لگی اور خون ابلنے لگا۔ جب کمرے میں خون پھیل گیا تو اس کے شوہر نے اپنے بھائیوں کو فون کیا، جنہوں نے آ کر اسے مردہ قرار دیا اور کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت تک نہ کی، اور ایک جیتا جاگتا وجود ظالموں کی بے حسی مردہ بن گیا، اور اس کے گھر والوں کو اطلاع بھی صبح 10 بجے دی گئی۔ میرے بہت زیادہ اصرار کے باوجود بھی پوسٹ مارٹم نہ کروایا گیا کہ اس کے بھتیجے اپنے ماموں کے ساتھ تھے، اور کہنے لگے مرنے والی مر گئی، ہماری ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں خانم لوگ کیا کہیں گے، اور دنیا داری نبھاتے نبھاتے اپنے گھر سے جنازہ اٹھوا کر بھائیوں کی لاج رکھ کر اپنے دکھوں سمیت منو مٹی تلے سکون سے جا کر سو گئی۔